الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے عورت کا زیورات اور خوشبو کے مسائل۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکان شب اسرا کے دولہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ سوال یہ ہے کہ عورتوں کے لیے خوشبو لگانا کیسا، عورتوں کا زیورات پہننا کیسا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ اور اس کا رسول عورتوں کے لیے جائز قرار دیں اس چیز کے اندر عورتوں کا فائدہ ہے، عورتوں کے لیے اچھی ہے، اور جو چیز اللہ اور اس کا رسول اس سے روک دیں اس کے اندر عورتوں کا فائدہ ہے رک جانے میں۔ اگر وہ اس کا الٹ کرتی ہیں، یعنی کہ جس کام کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا یعنی کہ جائز قرار دیا، اگر وہ نہیں کرتی تو وہ نقصان اٹھائیں گی، اور اسی طرح جس کام سے روکا وہ کام کریں گی تو اس طرح سے بھی وہ نقصان اٹھائیں گی۔ تو جو دین اسلام ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول نے عورتوں کے لیے خوشبو لگانا اور زیورات پہننا اس کو جائز قرار دیا ہے، مگر اس کے بھی قوانین ہیں، حدود ہیں، قیود ہیں، یعنی کہ ان قوانین کو فالو کر کے ہی ایک عورت خوشبو لگا سکتی ہے، ایک عورت جو ہے وہ زیورات پہن سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے خوشبو کی، تو اب سب سے پہلے یہ تعریف بیان کی جائے گی کہ خوشبو ہوتی کیا ہے، مردوں کے لیے خوشبو کی تعریف کیا ہے، عورتوں کے لیے خوشبو کی تعریف کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے جس کا میں مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ مردوں کی خوشبو وہ ہے جس میں رنگ نہ ہو، بو ہو، اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس میں رنگ ہو، بو نہ ہو، یعنی کہ جو مردوں کی خوشبو ہے اس کے اندر خوشبو ہونی چاہیے، یعنی کہ مہک ہو، اور اس کے اندر رنگ نہیں ہونا چاہیے کہ مردوں کے اگر وہ کپڑوں پہ لگائیں تو کپڑوں پہ رنگ آ جائے، اور جو عورتوں کی خوشبو ہے اس کے اندر جو ہے وہ رنگ ہونا چاہیے، اور جو خوشبو ہے مہک ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی عورت خوشبو لگانا چاہتی ہے تو وہ مدھم سی ہونی چاہیے، اور وہ بھی شوہر کے لیے ہو، اور شوہر کے کمرے میں ہو تو وہاں پر جس کا اثر جلد زائل ہو جاتا ہو خوشبو کا وہ والی خوشبو لگا سکتی ہے۔ تو جو عورتیں آج کے دور کے اندر خوشبو لگا کر جس کے اندر مہک ہوتی ہے وہ روڈوں پہ بازاروں میں پھرتی ہیں
تو ایسی عورتیں جو ہیں وہ سخت گناہ گار ہیں، کیونکہ وہ دوسرے مردوں کو دعوت دے رہی ہیں کہ وہ ان کی طرف مائل ہوں، اور جو بے حیا عیاش قسم کے مرد ہوتے ہیں وہ ان کی طرف دیکھتے ہیں، بد نظری کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ایسی عورتوں کو جو ہے وہ عقل سلیم عطا فرمائے اور دین اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بے حیائی پھیلانے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے سے بچائے۔ اب جو بات ہے وہ یہ کہ زیورات عورت کے لیے پہننا کیسا ہے، یہ بھی بعض حدود قیودات کے تحت عورت کے لیے زیورات پہننا جائز ہیں، درست ہیں۔ جو عورت کے لیے جائز زیورات ہیں وہ سونے اور چاندی کے ہیں، اور جو مردوں کے لیے جائز زیور ہے وہ ہے چاندی کا، اور وہ بھی صرف ایک انگوٹھی جس کے اندر ایک نگینہ ہو، جو 4.5 ماشے سے کم ہو تو مرد ایسی انگوٹھی پہن سکتا ہے۔ تو انگوٹھی پہننے کی مرد کو اجازت کیوں دی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے اندر بھی ایک حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ اگر مرد جو ہے وہ انگوٹھی پہنے گا، اگر خدا نخواستہ کسی جگہ وہ بغیر مال کے رہ گیا، یعنی کہ اس کے پاس اب کوئی بھی مال نہیں، اب اس کو بھوک لگ گئی، اب اس کے ساتھ 100 مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، تو اب وہ سونے چاندی کی انگوٹھی بیچ کر وہ اپنا کھانا کھا سکتا ہے، اپنی تھوڑی بہت ضرورت پوری کر سکتا ہے، یعنی کہ مصیبت سے باہر آ سکتا ہے۔ تو اس لیے دین اسلام نے مرد کو ایک انگوٹھی پہننے کی اجازت دی، چاندی کی، وہ بھی 4.5 ماشے سے کم والی، ایک نگینہ والی۔ مگر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو مردوں کی انگوٹھی ہوتی ہے چاندی کی ہوتی ہے، اس کے اندر نگینہ نہیں ہوتا، یہ بھی درست نہیں۔ اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ مردوں نے 4 انگوٹھیاں، 8 انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، پورے ہاتھ بھرے ہوتے ہیں، ایک انگلی میں 2 انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، یہ بھی جائز نہیں، درست نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم میں پیش کرتا ہوں۔ عورتوں پر ریشم اور سونا حلال ہے، اور مردوں پر ریشم اور سونا پہننا حرام ہے۔ تو اس طرح سے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مرد جو ہیں وہ ریشم نہیں پہن سکتے، سونا نہیں پہن سکتے، اور جو عورتیں ہیں وہ ریشم پہن سکتی ہیں، سونا پہن سکتی ہیں۔ تو جو مرد ہے وہ سونے کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے، یعنی کہ لے جا سکتا ہے، لے آ سکتا ہے، مگر پہن نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی ہے، اس نے سونا کسی جگہ لے کے جانا ہے، لے کے آنا ہے، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں، مگر پہننے کی ممانعت ہے۔ تو اس طرح سے زیورات کے احکام ہیں، اور یہ سب کچھ بیان ہوا ہے۔ اور جو زیورات ایسے ہوں جو کہ چاندی اور سونے کے علاوہ ہوں، ایسے زیورات پہننا ناجائز ہے، مکروہ ہے۔ جیسے کہ سونے کی، جیسے کہ پیتل، لوہا، تانبا، سیسا، ان کی انگوٹھیاں پہننا یہ مکروہ ہے۔ اور غایۃ البیان سے منقول ہے کہ سونے اور پیتل کی انگوٹھی حرام ہے، یعنی کہ جو پیتل کی انگوٹھی پہننا ہے وہ حرام ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ اگر کوئی ایسی انگوٹھی ہو
جو کہ لوہے کی ہے، اگر اس کے اوپر مرد کے حوالے سے بات کی جائے تو چاندی کا کوٹنگ کرا لی جائے، یعنی کہ اس کے اوپر چاندی چڑھوا لی جائے جس سے لوہا نظر نہ آتا ہو، تو ایسی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے جائز ہو جائے گی۔ اور اگر عورت ہے، اس کے پاس لوہے کی انگوٹھی ہے، اس کے اوپر وہ اگر سونے کی کوٹنگ کروا لیتی ہے، یعنی کہ تہ چڑھوا لیتی ہے، تو پھر وہ لوہے والی انگوٹھی جس کا لوہا بالکل بھی نظر نہیں آ رہا، تو وہ عورت کے لیے وہ انگوٹھی پہننا جائز ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو کانچ کی چوڑیاں ہیں وہ عورتوں کے لیے پہننا جائز ہے، یہ فتاویٰ رضویہ کے اندر موجود ہیں۔ اور عورت کا زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے جو کہ شوہر کے لیے ہے، اس حوالے سے چوڑیاں پہننا وہ مستحب ہے، یعنی کہ اچھا عمل ہے۔ اور جو چوڑیاں ہیں وہ پہننا کسی مرد سے، چاہے وہ چوڑیاں بیچنے والا ہے، چاہے وہ چوڑیاں بنانے والا ہے، اس سے چوڑیاں پہننا، یعنی کہ پردے کے پیچھے سے اس کے آگے ہاتھ کر دینا تاکہ وہ چوڑیاں ڈال دے، یہ حرام 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 ہے۔ اور کسی مرد کو اپنا ہاتھ دکھانا، اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دینا، یہ حرام ہے۔ اور جو مرد اپنی عورت کو اس بات کی اجازت دے کہ جو عورت ہے وہ کسی دوسرے مرد کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر چوڑیاں ڈلوا لے، تو ایسا کرنا جو ہے وہ مرد کا، اس طرح کے کام کی اجازت دینا وہ مرد دیوس ہے، یعنی کہ سخت گناہ گار ہے۔ تو اس طرح کے مسائل ہیں جو پرانی کتب تھیں، اعلیٰ حضرت کے زمانے کی فتاویٰ رضویہ، تو انہوں نے ادھر تو یہ بیان کیا کہ پردے کے پیچھے سے عورت اپنا ہاتھ کسی غیر مرد کے آگے ہاتھ کرے اور وہ چوڑیاں ڈال دے، تو تب بھی انہوں نے حرام 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 لکھا۔ مگر آج کے دور کے اندر تو لڑکیاں جو ہیں وہ چوڑیاں ڈالنے والے کے بالکل آمنے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں، ان کے گود میں ان کا پورا بازو ہاتھ ہوتا ہے یا ٹیبل پر ہوتا ہے، تو اس طرح سے بالکل ایک دوسرے کے آگے جھکنا یہ سخت بے پردگی ہے، گناہ کا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو عورتیں ہیں جو بے حیا ہوتی ہیں، جو گھروں سے نکلتی ہیں اور بے شرمی کے کام کرتی ہیں، وہ اپنے لباس مرد ٹیلروں سے سلواتی ہیں اور ان کے پاس آتی ہیں، ان کے پاس آ کر ناپ دیتی ہیں، تو پھر وہ بے شرم ٹیلر جو ہوتے ہیں وہ ان کے جسموں کو چھوتے بھی ہیں، تو اس سے بہت سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اور عورت کی عزت کے لٹ جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس سے ان عورتوں کو بچنا چاہیے، ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنا جو لباس ہے وہ کسی عورت ٹیلر سے ہی سلوائیں۔ اگر عورت ٹیلر نہ ہو تو اگر لباس سلوانا ہی ہے مرد ٹیلر سے، تو اپنے کسی پرانے سوٹ کا ناپ دے کر بھیج دیں تاکہ وہ ویسا ہی اتنی ہی لمبائی چوڑائی کا لباس سی کر دے دے۔ مگر آج کے دور کے اندر کوئی گلی کوئی محلہ ایسا نہیں، غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، کہ جس میں کوئی فیمیل ٹیلر نہ ہو اور وہ اچھے سے اچھے سوٹ سینے والی نہ ہو۔ تو یہ سوال بھی ممکن نہیں کہ کسی جگہ، کسی علاقے، کسی محلے، کسی گاؤں، کسی قصبے، کسی کالونی میں فیمیل ٹیلر نہ ہو۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے لباس عورتوں سے ہی یہ سلوائیں، بے شرمی نہ کریں، اپنے جسم کو غیر محرم کا ہاتھ نہ لگنے دیں۔ اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ عورتوں کا ناپ نہ لیں بلکہ انہیں کہیں کہ اپنا پرانا لباس ہی دیں۔ تو دین اسلام تو وہ مذہب ہے جس کے اندر اتنی شرم و حیا ہے کہ دین اسلام میں ہے جو کہ تقویٰ کے قریب ترین ہے، وہ یہ کہ
جو مرد ہے وہ عورت کے کپڑوں کی طرف بھی نظر نہ کرے، یعنی اگر عورت نے کپڑے ویسے ہی دھوپ میں سکھانے کے لیے ڈالے ہوئے ہیں تو مرد اس کی طرف نہ دیکھے، کیونکہ اس سے شہوت آئے گی، اور جب عورت نے پہنے ہوئے ہوں تو تب تو بالکل بھی نہ دیکھے کپڑوں کی طرف، کیونکہ اب اس سے بھی زیادہ شہوت آئے گی۔ تو دین اسلام تو اس طرح کی تعلیمات دیتا ہے۔ تو دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اللہ پاک ہمیں اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔